زندگی کیا ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا انجام کب ہوگا؟ ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ یہ سوال بہت پوچھے جاتے ہیں، مگر یہ سوال کسی صوفی کے سوال نہیں ہے، یہ سوال کسی سیکر کا سوال نہیں ہے، یہ محققین کے سوال ہے، یہ ریسرچرز کے سوال ہے۔ تم کیا ہو؟ میں کون ہوں؟ یہ ہوتا ہے سیکر کا سوال، یہ ہے صوفی کا سوال، یہ تھا نبیوں کا سوال، اور یہ سوال تمہاری بینگ کا سوال ہے۔ تم آغاز اور انجام سے زیادہ نتھی ہو، تم ہر چیز کی ابتدا انتہا جان لینا چاہتے ہو۔ تم ابتدا اور انتہا کے تصور کے بغیر چیزوں کا ہونا سوچ ہی نہیں سکتے، اسی لیے تو تمہیں خدا بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ خدا کے تو ہر تصور کا مرکزی نقطہ ہے ایک، کہ وہ لا انتہا ہے، وہ لا ابتدا ہے۔ یہ تمہاری سوچ کا ڈھنگ ہے جو تمہیں مجبور کرتا ہے کہ زندگی کو بھی اسی ترازو پر تول دو۔ تم اس لیے زندگی کے مقصد بناتے ہو، گولز، اہداف، پرپز آف لائف۔ مقصد نہ بناؤ تو تمہیں زندگی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے خود کو زندگی سے الگ کر کے کہانی میں ڈھال دینے پر۔ لوگ خود کو کچھ ایسا بنا دینا چاہتے ہیں جسے وہ لکھ سکیں، جسے وہ سنا سکیں۔ کبھی پوچھا خود سے تم کیا ہو؟ بس ایک کہانی، جیسے سٹوری ہوتی ہے جس میں ایک سٹارٹ ہوتا ہے، پھر پیچیدگی، کمپلیکسٹی، پھر سلجھاؤ اور پھر خاتمہ۔ تم اپنی زندگی کو ایسے ہی افسانوں میں ڈھال دیتے ہو۔ حقیقت کو افسانہ بنا دینا یہ تمہارا پسندیدہ مشغلہ، تمہاری انا کا پسندیدہ مشغلہ۔ انا کو اصل میں یہ کھیل بہت پسند ہے۔ کبھی غور کرنا اپنی انا کے کام کرنے کے طریقے پر۔ یہ جو سانس تم نے ابھی کھینچی ہے یہ کتنی اہم تھی؟ یہ نہ ہوتی تو تمہارا جسم کتنی کوئی دیر زندہ رہتا؟ تم نے کبھی اس پانی کے بارے میں سوچا ہے جو تمہیں چند دن نہ ملے تو جسم مرنے پہ آ جاتا ہے، لیکن تم اس ترقی کے بارے میں کتنا سوچتے ہو جو تمام عمر بھی تمہیں نہ ملے تو تم جی لو گے؟ وہ عزت جو تمہیں نہ بھی ملے تو تمہارے زندہ رہنے میں کوئی فرق نہ آئے، دل کی دھڑکنوں پر اس سے کوئی اثر نہ پڑے۔ وہ شہرت کے جس کے حاصل کرنے کو سارا دن دوڑتے ہو، سارا دن سوچتے ہو، جو نہ بھی ملے تو زندگی کے تجربے پر 2 ٹکے کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ انا اور انائی دماغ ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ سٹوری میکر ہے، قصہ گو، کہانی سنانے والا۔ وہ تمہیں بھی ایک قصہ بنا دینا چاہتا ہے، بنا دیتا ہے۔ اس لیے صوفی، یوگی اور بھکشو سانس کی مشقیں کراتے ہیں کہ جو زندگی کی حقیقی ترین چیزیں ہیں ان کو افسانوں کے پردوں میں گم مت کرو۔ تم صوفی کی زندگی کو دیکھتے ہو، پتہ ہے کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کو تو اپنے کل کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی کل کے منصوبے جس کے پاس نہ ہو، کسی سوال کے جواب کی تلاش میں جو پریشان و سرگراں نہ ہو، تو پتہ ہے نا تمہاری دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں کند ذہن۔ بلکہ کند ذہن کیوں، غبی، جاہل، سائیں لوگ کہتے ہیں۔ ویسے کبھی تم نے یہ بات نوٹ کی کہ تم بہت خوش ہو، بہت سکھی ہو، کامیابی کا ایک عجیب سا احساس ہے، بہت پیسفل ہو، شانت ہو، اس وقت تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں اسٹیٹ میں کبھی تم مقصد بنانے نہیں بیٹھتے، پرپز نہیں بناتے، بڑے بڑے گول نہیں بناتے۔ ہاں، جب دکھی ہوتے ہو تب مقصد بناتے ہو، منصوبے بناتے ہو، کیونکہ دکھ میں انا مضبوط ہوتی ہے، ساری کائنات کا خود کو مرکز بنا لیتی ہے اور عملاً باقی دنیا سے کٹ جاتی ہے، باقی دنیا سے مقابلے پر آ جاتی ہے۔ تب قوت ارادی کے بل پر تم عزائم بناتے ہو، گول بناتے ہو۔ دکھ میں تم سکڑ جاتے ہو، اپنے کمرے تک محدود ہو جاتے ہو، کسی سے بھی ملنے سے کتراتے ہو۔
جبکہ جب تم خوش ہوتے ہو تو انا سکڑ جاتی ہے، مگر تم پھیل جاتے ہو، باہر جاتے ہو، خوشی مناتے ہو۔ فقیر کہتا ہے کہ جو بھی شخص زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس کو زندگی کا مقصد تو نہیں ملے گا، مگر زندگی اس تلاش میں ضرور اس سے گم ہو جائے گی۔ جس نے کسی مقصد کے لیے جینے کی کوشش کی وہ مقصد تو پایا ہی نہیں جا سکتا، ہاں اس کوشش میں خود زندگی کو ضرور کھویا جا سکتا ہے۔ جی تو وہی سکتا ہے جو جی رہا ہو، جینے کا مقصد نہ کھوج رہا ہو، جو جینے کے فن کا آشنا ہو، جو جینے کی تیاری میں نہ پڑا ہو، جی رہا ہو۔ اصل میں انا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جینے کو جینا نہیں مانتی بلکہ جینے کے تھاٹس کو جینا سمجھتی ہے۔ یہ تصور تم لوگوں کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہے، اس لیے اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اجنبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے انا کو اپنی زندگی کا مرکز مان رکھا ہے، اور انا کسی مقصد کے لیے کچھ کر نہ رہی ہو، کچھ سوچ نہ رہی ہو تو خود کو مٹتا ہوا، دبتا ہوا، فنا ہوتا ہوا محسوس کرتی ہے۔ یہ بھی تم جان لو کہ حقیقی تمہارا سیلف بنا مقصد کے جی سکتا ہے، مگر تمہارا مائنڈ، من، تمہاری انائی دنیا بنا مقصد کے لمحہ بھر بھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں نے خود کو جیسا بنا لیا ہے، اس حال میں کوئی مقصد نہ رہ جائے تو مائنڈ، ایگوئک مائنڈ، انا بکھر جائے گی۔ تم جسے تم کہتے ہو وہ منتشر ہو جائے گا، اور یہ بات انسانی ذہن کے لیے بہت خطرناک لگتی ہے۔ اس لیے تمہاری انا اور تمہارے ذہن کے لیے یہ بات سمجھنا بڑی دشوار ہوگی کہ زندگی بنا مقصد بھی جی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا زندگی سے مختلف ہی نہیں، بالکل الٹ حادثہ ہے۔ جان لو جتنی انا زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھی ہوگی تمہاری زندگی کے لیے جگہ اتنی ہی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ کبھی خاموش لمحات میں غور کرنا، آج تک جو بھی تم نے زندگی گزاری ہے اس میں مسلسل تم مقصد بناتے رہے ہو، گولز بناتے رہے ہو، اہداف بنا کے ان کے پیچھے بھاگتے رہے ہو۔ جب بچے تھے تو مقاصد کچھ تھے، جوان ہوئے تو مقاصد اور ہو گئے، بوڑھے ہوئے تو مقاصد کچھ اور نکل آئے۔ کتنے ایسے مقصد تھے کہ جو تم نے پائے، پورے کیے، مگر مقاصد بنانے کی انائی ضرورت کبھی مٹی نہیں۔ مقاصد اصل میں ایک ایسا سوال ہے جس کا ایک جواب مل جائے تو دو اور مقاصد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت کے دم تک انا اس کہانی میں تمہیں ایسے الجھائے رکھتی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا حقیقت کو دیکھ پانے کا۔ غور کرو، جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تب یہی غلطی کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ جب تم یہ سوال کرتے ہو تو یہ مان کر چلتے ہو کہ کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہی تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، فوراً ہی سوالات کا ایک نہ مٹنے والا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے تو کبھی سامنے والا یہ پوچھ لے تو کیا کہو گے کہ اس مقصد کا پھر کیا مقصد ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مذہبی شخص ہے، اس سوال کا جواب یوں دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد خدا کو پا لینا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ پھر خدا کو پا لینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا مقصد نجات، نروان، سالویشن کو پا لینا ہے، تو سوال تو بنتا ہے نا کہ پھر نروان، نجات کو پا لینے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینا ہے، تو سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اصولی طور پر یہ ایک بے فائدہ سوال ہے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو شروع کر دے۔ تم لوگ جسے ذہین کہتے ہو، ادیب کہتے ہو، فطین کہتے ہو، عالم کہتے ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ہوا پایا جائے گا، بیکار مت جیو، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈو، کسی چیز کے لیے جیو، کسی آدرش، نظری، آئیڈیل کے لیے جیو، اپنے ملک، وطن، مٹی کے لیے جیو، مذہب، فرقے کے لیے جیو، سروس، فلاح، لوگوں کی خدمت کے لیے جیو، سچ کے لیے جیو، خدا کے لیے جیو۔
जो एक बात ये तुम लोगों को कभी नहीं बताएंगे। कैसे बता सकते हैं कि बताने के अहल ही नहीं हैं। वो ये है कि जीने के लिए जियो। ये लोग कभी तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि जीने के लिए जियो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़हीन लोग ये मानने पर तैयार ही नहीं कि जिंदगी खुद अपने आप में भी कोई मकसद हो सकती है।